بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، ہمارا امر آ چکا تھا، ہم نے عذاب بھیج دیا تھا۔ نجینا ہودم والذین آمنوا معہ، جناب ہود کے ماننے والوں کو ہم نے نجات عطا فرما دی۔ سبحان اللہ، برحمت منا، اپنی رحمت کے وسیلے سے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے آپ نے آیت کو سنا، لیکن سارے دوست بول نہیں سکے، کوئی بات نہیں۔ اسی سورہ سے 66 نمبر آیت، 66 نمبر آیت کو دیکھتے ہیں۔ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، ہم نے پھر عذاب بھیج دیا تھا۔ جلال میں ہے اللہ اور عذاب بھیج دیا ہے، اور فرمایا نجینا صالحا والذین آمنوا معہ، جناب صالح کے ماننے والوں کو ہم نے نجات عطا فرما دی۔ برحمت منا، اپنی رحمت کے وسیلے سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ آپ کو عافیت عطا فرمائے۔ اب مزہ آیا آپ کو آیت سنا کر، اور آپ نے قدر کی ہے قرآن کی زبان ہلا کر۔ ایک دفعہ نہ پھر اسی سورہ سے 94 نمبر آیت چیک کرتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، ہمارا امر آ چکا تھا، پر نجینا شعیبا والذین آمنوا معہ، جناب شعیب کے ماننے والوں کو ہم نے نجات عطا فرما دی۔ برحمت منا، اپنی رحمت کے وسیلے سے۔ میرا خیال ہے 3 آیتیں تلاوت ہو گئی۔ اب نتیجہ لے لیں کہ 3 آیتیں ہمیں یہ سبق دے رہی ہیں کہ پچھلے نبیوں کی امتیں اللہ کے جلال سے اس کی رحمت کے صدقے میں بچتی رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں سورہ طٰہٰ ہے میری آنکھوں کے سامنے، 20واں سورہ ہے۔ ایک آرڈر ہوا اذهب الى فرعون، موسیٰ آپ فرعون کے ڈیرے پر جاؤ، انہو طغیٰ، وہ اوقات سے باہر ہو گیا ہے، سرکشی اختیار کر گیا ہے۔ اب جناب موسیٰ سے قتل ہوا تھا اس علاقے میں، آپ اس علاقے سے مدین کی طرف نکل چکے تھے، لیکن آرڈر ہوا کہ واپس اسی شہر جاؤ، پھر اس کے بادشاہ کی کوٹھی میں جاؤ، اور پھر جا کے اس کے ساتھ ٹکر لینی ہے۔ جب یہ امر ہوا تو اللہ کی بارگاہ میں جناب موسیٰ نے عرض کیا، قال ربی شرح لی صدری، اللہ میرا شرح صدر فرما دے، سینہ کشادہ فرما دے، ویسر لی امری، مشکل ہے تھوڑا آسان کر دے، سبحان اللہ، واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ذرا میں جو کہوں تو لوگوں کو سمجھ آ جائے۔ سبحان اللہ، یہ بہت بڑی بات ہے کہ کچھ کہا جائے اور لوگ سمجھ جائیں۔ پھر فرمایا وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي، اللہ مجھے ایک وزیر عطا فرما۔ سبحان اللہ، میرا خیال ہے نہیں بات نہیں، میں پھر کہوں گا، حضرت موسیٰ کہتے ہیں اللہ منو ایک برا عطا فرما۔ سبحان اللہ، نہیں دیکھیں سارے کام موسیٰ کے ہیں، لیکن ہارون ککھ بھی نہ کرے، صرف کول آ کے کھڑا ہی ہو جائے نا، تو موسیٰ فرعون سے ٹکر لے کر بتاتے ہیں زمانے والوں، برا کول آ کے کھلو ہی جائے نا تے بندے دے سینے چوڑے ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جیدہ کوئی برا ہے نا انہوں سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اب جناب موسیٰ نے دعا کر دی کہ وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي، مجھے ایک ویر عطا فرما، ہارون دے دے۔ اللہ نے جناب موسیٰ کی دعا کو شرف قبولیت عطا کیا، اور اس کی سند کو سورہ مریم کی 53 نمبر آیت میں جاری کیا۔ اللہ فرماتا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، میں نے موسیٰ کو ویر دے دیا اپنی رحمت کے وسیلے سے۔ سبحان اللہ، میرا خیال ہے میں نہیں سمجھا سکا، میں ایک دفعہ پھر عرض کرتا ہوں، یہ 5-6 آیتیں ہمیں سبق دے رہی ہیں کہ پچھلے نبیوں کی دعائیں بھی نہ
اللہ اپنی رحمت کے وسیلے سے قبول کرتا ہے۔ نہیں بول سکے آپ یار، نہیں مزہ آیا بھائی آپ کو نتیجہ دے کر؟ نہیں کوئی بات نہیں، اچھا رکیے پھر میں سورہ نساء کی طرف چلتا ہوں، چوتھا سورہ ہے، میں 83 نمبر آیت پڑھتا ہوں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ۔ دیکھو اگر میرا فضل اور میری رحمت نہ آتی تو تم سارے شیطان کی اتباع میں لگ جاتے۔ آج اگر تم قرآن کے پیچھے ہونا تو وہ میری رحمت کا صدقہ ہے۔ اللہ عمر دراز کرے۔ بڑا مزہ آیا جی اس آیت کو سنا کے، اور آپ کا سبحان اللہ سن کے تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ آپ کی سوچ ہوگی کہ میرا کتنا سفر ہے اور میں کہاں سے آ رہا ہوں، پھر مجھے کہاں نکلنا ہے۔ دیکھیں میں سورہ نور کو دیکھ رہا ہوں، یہ 24واں سورہ ہے اور میں 10ویں آیت کو لے رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ۔ میرا فضل اور میری رحمت نہ ہوتی تو تمہاری توبہ کون قبول کرتا؟ بھئی اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں بڑا خوش ہوں، میں بہت راضی ہوں۔ میں اسی سورہ سے نا، سورہ نور سے 21ویں آیت کو دیکھ رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا۔ اگر میرا فضل اور میری رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی کبھی بھی ایک بھی پاک نہ ہوتا۔ آپ جتنے بندے سبحان اللہ کہہ رہے ہو نا، آپ سارے پاک ہو۔ لیکن آیت ہمیں یہ بتانا چاہتی ہے کہ ہم نہا کے پاک نہیں ہوئے۔ مت سمجھو کہ ہمیں پانی نے پاک کیا ہے، بھائی ہم سب اس کی رحمت سے پاک ہیں۔ ورنہ حاصل پور میں سوا چل رہا ہے، مینڈر چل رہا ہے، آپ کے ہاں مینڈر، ہمارے ہاں سوا کہتے ہیں، مینڈر چل رہا ہے نا۔ آپ صبح 9 بجے کتے کو مینڈر میں لے کر چلے جائیں، رات کے 2 بجے بھی نکال کر چیک کریں، وہ زیادہ پلید ہوگا۔ پتہ چلا پانی نہیں پاک کرتا، ہم پاک ہیں اس کی رحمت سے۔ دیکھیں میں سورہ الزمر کو دیکھ رہا ہوں، یہ 39واں سورہ ہے اور میں 53 نمبر آیت کو پڑھ کے پھر خطاب شروع کروں گا۔ میرے مزاج سے آپ کو واقفیت ہے نا، میں ابھی تقریر شروع کرنے والا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کل محمد جی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ پہلا مجمع ہے جو اس نام پہ چپ رہ گیا ہے۔ نہیں میں پھر کہتا ہوں کل، اللہ فرماتا ہے محمد جی اپنی ما ینطق کی پاک زبان سے اعلان کرو، یا عبادی، اے میرے بندوں۔ نہیں اگر میں یہ لفظ آپ تک پہنچا چکا ہوتا تو آپ کی روح جسم کے ساتھ تڑپی ہوتی اور سبحان اللہ دونوں نے کہا ہوتا۔ پھر سے کہتا ہوں یا عبادی، اے میرے اپنوں۔ یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ محبوب ان سے کہہ دو کہ بندو تم میرے اپنے ہو۔ اب ذہن میں آتا ہے قبلہ کہ کوئی نیک لوگ ہوں گے، صحابہ ہوں گے، بڑے لوگ ہوں گے، نہیں فرماتا ہے اسرفوا علی انفسہم، اگر تم اپنی جان پر زیادتی بھی کر لو نا، میں آج کسی نیک سے بات نہیں کر رہا، میں گناہگاروں کو کہہ رہا ہوں۔ محمد بادشاہ اپنی ماینتی کی پاک زبان سے ان سے کہہ دو میں اللہ کہہ رہا ہوں تم جیسے بھی ہو نا میرے اپنے۔ خبردار کسی کے ذہن میں یہ نہ ہے کہ آیت میں ابو بکر ہیں اور شاہ صاحب کہہ رہے ہیں گناہگاروں، نالائکوں، نکموں۔ نہیں، آج بات ابو بکر سے نہیں ہے اس آیت میں۔ بھائی کوئی قبیلہ ہے جو گناہوں کی دلدل میں سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک کھبا ہوا ہے، اور جا کے مصطفیٰ نے ان سے کہا بھائی مجھے نبی مان لو گے؟ انہوں نے کہا جی اللہ ہمیں قبول کر لے گا۔ اللہ فرمایا یا عبادی، محمد ان سے کہہ دے یہ جیسے بھی ہیں نا میرے اپنے۔ ماں سے زیادہ آپ کے ساتھ پیار کوئی نہیں کر سکتا، لیکن جہاں ماں جا کے آکھے نا ہن مغروں بھی لے اللہ اتھے پہ آندہ ہے تسی میرے اپنے۔ نہیں مزہ آیا، ٹھنڈا بولے ہیں آپ لوگ۔ اچھا پروردگار پھر فرمایا اسرفوا علی انفسہم، اگر تم سے کوئی وعدہ کاٹا ہو جائے نا لا تقنطوا، تم نے بالکل نا امید نہیں ہونا۔ سبحان اللہ۔ مولانا موبائل کو چھوڑے نا جی، جسے اللہ امید دے اسے سبحان اللہ کہنا چاہیے۔
اللہ بادشاہ تو ہمیں امید دے رہا ہے نا، تو پھر ہمیں تو تیری ذات پہ پورا بھروسہ ہے، امید ہے۔ بھائی اللہ فرماتا ہے میں اللہ ہوں، میں آدم سے نہیں ملا، نوح بھی مجھ سے نہیں ملا، ابراہیم بھی مجھ سے نہیں ملے، اسماعیل بھی مجھ سے نہیں ملے، موسیٰ نے میرے ساتھ بات کی ہے پر میری ذات تک نہیں آیا، کوئی نبی نہیں مجھے ملا سوائے محمد کے، میں مصطفیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں ملا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں جتنے انبیاء آئے ہیں جب بھی وہ کلمہ پڑھاتے تھے تو کہتے تھے لا الہ الا اللہ اسحاق ہبۃ اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ الیاس حکمت اللہ، لا الہ الا اللہ ایوب صبیر اللہ، لا الہ الا اللہ زکریا وارث اللہ، لا الہ الا اللہ سلیمان تاج اللہ، لا الہ الا اللہ یوسف جمیل الجمال اللہ۔ دیکھیں گزارش یہ ہے ہر نبی کو آرڈر تھا کہ بات لا الہ سے شروع کرنی ہے۔ ایک محمد ہے جن کے پاس اتھارٹی تھی کہ وہ کہیں اشہدو ان لا الہ الا اللہ۔ جسے سمجھ آئی ہے اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں، جسے نہیں سمجھ آئی اشہدو ان لا الہ کہہ وہ سکتا ہے جو یہ کہہ سکے۔ دیکھو میں آنکھوں سے دیکھ کے کہہ رہا ہوں کہ اللہ ایک ہے۔ تو یا اللہ پھر فرمایا میں نبیوں سے نہیں ملا تو تم بیچارے کہاں سے آ گئے؟ تو پروردگار ہم کیا کریں؟ فرمایا لا تقنطو من رحمت اللہ، جدھر میں بھیجتا ہوں ادھر جاؤ۔ سبحان اللہ۔ تو بھیج یا اللہ کہاں بھیجتا ہے؟ فرمایا امید رکھو اللہ کی رحمت پر۔ سبحان اللہ۔ نہیں مزہ آیا، امید رکھو اللہ کی رحمت پر۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں استاد تشریف فرما ہے، استاد بیٹھے ہیں، 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 طلباء بیٹھے ہیں، استاد ہیں وہ طلباء بیٹھے ہیں۔ رحمت اللہ مرکب اضافی ہے، یہ مظروف جملہ ہے، اس میں اضافت ہے، مضاف اور مضاف علیہ سے مل کر بنا ہے، اس میں کبھی بھی مراد اللہ نہیں لیا جا سکتا۔ بیت اللہ اللہ کا کی کے آنا شرط ہے، کا گھر، کتاب اللہ اللہ کی کتاب۔ نہیں مزہ آیا نا جناب؟ چاش نہیں آئی بات شو تو اٹھل گل کر کے پہلا مجمع ہے، بڑے عرصے بعد ملاقات ہے اصل پور میں، یہ تو مہربانی ہے بھٹا صاحب کی، ورنہ ٹائم تو کوئی نہیں کسی کے پاس بھی۔ بھائی میں عرض کر رہا ہوں یہ مرکب اضافی ہے، لا تقنطو من رحمت اللہ، سبحان اللہ۔ ہما وقت امید رکھو اللہ کی رحمت پر۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی رحمت ہے، اللہ نہیں ہے، کبھی بھی اللہ نہیں ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ پروردگار اب تو ہی فرما دے کہ یہ کون سی تیری رحمت ہے۔ فرمایا زمانے والو 12 ربیع الاول کی صبح آمینہ کی گود میں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، میں نے محمد کو اپنی عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ اب آپ ساری آیتوں کو سامنے کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی پچھلے نبیوں کی دعائیں مصطفیٰ کے صدقے قبول ہوئیں۔ سبحان اللہ۔ اب نہ بولے تو مجھے بڑی تکلیف ہوگی۔ پچھلے نبیوں کی امت مصطفیٰ کے صدقے قبول ہوئیں، ہم پاک ہیں مصطفیٰ کی دہلیز کی وجہ سے۔ گھر جا کے سوچئے گا اگر 2023 میں اکتوبر کے اس مہینے میں ہم جیسے نلائق بھی اللہ ہمیں پاک کہہ رہا ہے تو اللہ جانے جس کے صدقے میں ہم پاک ہیں اسے کتنا پاک بنایا۔ آپ بولتے تو میں ساری گفتگو مصطفیٰ کی پاکیزگی پر کر دیتا، لیکن آپ کی خاموشی کی وجہ سے میں آگے بڑھ رہا ہوں یار۔ پھر سے کہہ رہا ہوں بولنا چاہیے بھائی بیٹھ کر، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ۔ اچھا میں ایک عرض کروں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً، سبحان اللہ۔ رحمتاً، سبحان اللہ۔ یہ جو 2 زبریں ہیں نا یہ ہمیں گرامیٹیکلی بتاتی ہیں کہ مصطفیٰ اس رحمت کا معنی نکرہ میں آئے گا۔ سبحان اللہ۔ معنی کیا جائے گا کہ سرکار کی رحمت نہ عام ہے، بھائی معنی تخصیص میں نہیں آئے گا۔
یہ رحمتن کی تنوین ہمیں بتاتی ہے کہ سرکار کی رحمت عام ہے، لیکن یہ جو ما اور الا کا استثناء آیا ہے نا، یہ استثناء معنی تخصیص میں کرتا ہے۔ اب ایک ہی آیت ہمیں بوقت کہہ رہی ہے، یعنی ایک ہی آیت ہمیں بیک وقت کہہ رہی ہے کہ رحمت عام بھی ہے، رحمت خاص بھی ہے۔ نہیں مزہ آیا بھائی، نہیں مزہ آیا بھائی، نہیں مزہ آیا۔ نہیں، رحمت عام سمجھیں آپ، رحمت خاص سمجھیں آپ۔ خاص یہ ہے کہ جو مسلمان صاحبان ایمان جہاں آباد ہیں مصطفیٰ کے صدقے آباد ہیں، لیکن عام ہے رحمت، اس کا معنی یہ ہے کہ کائنات میں جو بھی آباد ہے محمد کے صدقے آباد ہے۔ نہیں قبلہ مولانا عرفان صاحب، میں آپ کی توجہ کا طالب ہوں، پیچھے نہیں آپ نے دیکھنا، میں پھر سے آپ کے لیے جملہ دہرا رہا ہوں۔ تخصیص میں معنی آ رہا ہے کہ مصطفیٰ کی رحمت مومنوں کے لیے ہے، اور عام میں معنی آ رہا ہے نکرہ میں کہ جو بھی آباد ہے محمد کے صدقے آباد۔ اب یہ تخصیص اور عام کے نکرہ اور معرفہ کے دونوں معنی قرآن میں سے لے لے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رؤوف الرحیم۔ اللہ فرماتا ہے محمد کی جو خاص رحمت ہے نا وہ مومنوں کے لیے ہے۔ اسے سمجھ آ گئی ہے، وہ مردوں کی طرح سبحان اللہ۔ اب یہ کافر یار کوئی امریکہ ہے تو مصطفیٰ کی وجہ سے آباد ہے، لندن ہے تو مصطفیٰ کی وجہ سے آباد ہے۔ ویسے تو نکرہ نے بتا دیا، تنوین نے ہمیں یہ سبق دے دیا، لیکن اس بات کو اللہ پھر سورہ انفال میں 8واں سورہ کی 32 نمبر آیت میں ارشاد کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پڑھوں جی؟ نہیں پڑھ سکتا جی، جی کدی بھی نہیں پڑھ سکتا جناب، نہیں مزہ آیا جناب۔ جن قرآن پاک نال جنہ پیارے اڈا اچھی سبحان اللہ کہو جی۔ اڈا صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ۔ وا اور از جب، کالو سب بولے، کٹھے ہو کے سب بولے، اللہم اے اللہ، ان کانا ھذا ھو الحق من عندک، یہ جو نبی ہے محمد بادشاہ یہ واقعی حق ہے اور تیری طرف سے ہے۔ پتہ چلا آیت بتا رہی ہے کہ صحن مکہ ہے، کعبے کی بلڈنگ ہے، مکے کے سارے کافر ہیں، سب سے آگے ابو جہل ہے، اور بیت اللہ کی طرف منہ کرتے ہیں، مصطفیٰ کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اے اللہ یہ جو نبی ہے یہ حق ہے تیری طرف سے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے ہم پہ پتھروں کا بھی ڈال دے، اَوِّتْنَا بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، یا ہمیں دردناک عذاب دے، ہمیں نہیں چاہیے تیرا نبی۔ جب یہ جملہ کافروں کا پورا ہوا تو اللہ اپنے حبیب سے کہتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، حد ہو گئی ہے، میں انہوں عذاب نہ دیا، نہیں دیندہ، کیوں؟ وَأَنْتَ فِيهِمْ، میں مار چھڑ دا جے تو سامنے نہ ہوندہ۔ بھائی بولو جسے سمجھ آئیے بات، میں برباد کر دیندہ انہیں سارے نو جے تیری ذات سامنے موجود نہ ہوندی۔ اب آپ کو سمجھ آئیے مصطفیٰ کی رحمت عام ہے، مصطفیٰ کی رحمت خاص ہے۔ وہ تنوین بتا رہی ہے کہ عام ہے، لیکن اللہ کا استثناء بتا رہا ہے کہ خاص ہے۔ مومن بس رہے ہیں محمد کی رحمت سے، یہ خاص رحمت ہے، لیکن اگر زمین پر کوئی کافر بھی آباد ہے تو وہ بھی مصطفیٰ کی وجہ سے۔ بھائی بولو جسے سمجھ آئیے، جسے جتنی سمجھ آئیے اتنا سبحان اللہ کہہ لو۔ اچھا قبلہ کمال والی بات ہے کہ ابھی آیت نہیں پوری ہوئی، اگر آپ اجازت دیں تو میں آیت پوری کروں۔ سبحان اللہ۔ انتا سمجھ آگے نا سرکار، انتا کون ہے؟ نہیں آواز آئی؟ سرکار انتا نے نا، اس آیت انتا کون ہے؟ سرکار۔ پہلا معنی کیے کائنات وس دیے پئی سونیاں تیری نالین دے صدقے۔ ہو گیا معنی جی؟ کریکٹ ہے جی؟ ٹھیک ہے جی؟ آگے پڑھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ، کیا ہے مجھے کہ میں انہیں عذاب نہیں دیتا؟ ایک تو انتا ہے نا،
یا اللہ پھر فرمایا وہم، ایک ہم ہے، ہم سبحان اللہ، ایک کیا ہے ہم. اچھا بھی علماء تے سن دینے پہ ہوتے سمجھ گئے نے ہم کی ہے، لیکن جڑے میرے منگر سادے بندے بیٹھے ہو، ہم دا معنی ہے او سارے، او سارے. آیت پہ آندی ہے کائنات ایک انتا دی وجہ تو آباد ہے، ایک اونا سارے دی وجہ تو. سبحان اللہ، نہیں مزہ آیا جناب. ایک اونا سارے دی وجہ تو. یا اللہ اے ہم او کون نے؟ فرمائے ہم یستغفرون، جنہ دے زبانہ تے حلق خشک ہو جاندے میرے کلو معافیاں مانگ مانگ کے. بھائی اپنے پسند ہے کسی عالم نہ مشورہ کرو. میں عالم نہیں ہاں، پڑھیا لکھیا نہیں ہاں میں کوئی بھی. میرا خیال ہے میری جتنی تعلیم ہے انہیں بندے حاصل پورج برف دا پھٹا لا کے بیٹھے ہوں گے. کسی عالم نہ مشورہ کرو، آنتا سمجھ آگے وہ نے مصطفیٰ اسی بچ گئے ہیں حضور دی وجہ تو. یہ ہم کون نے جڑے معافیاں مانگ دے رہندے نے؟ سبحان اللہ. بھائی اگر کوئی عالم دس چھڑے تے وہ مان جائے جی، جنی دیر نہ دسے اونی دیر میں دس دینا. یہ ہم جڑا ہے نا یہ تواڈے حاصل پور دے اندر بابا رنگیلا ہے. تے تھوڑا جا آگاں چلے جائیے نا کیمپور، اوتھے بابا خدا بخشے. تھوڑا جا پرا چل جائیے نا چشتیاں، اوتھے قبلہ عالم نور محمد ہے. تھوڑا جا آگاں چلے جائیے نا اوتھے پاک پتن والا فرید ہے. ٹھنڈا بول دے پہ. تھوڑا جا آگاں چلے جائیے نا لاہور تک، اوتھے ہم میں جڑا بندہ ہے نا او دا نا داتا صاحب. جنہوں سمجھ آئی انہوں میں سبحان اللہ کھانا. جنہوں نہیں سمجھ آئی تھوڑا جا ادھر ٹر جائیے نا تے اوتھے ہم میں چنا مجدد الافسانی ہے. جدا ایمان ہے اونچی سبحان اللہ کھدرا. تھوڑا جا ایس پاسے ہم وال چلے جائیے نا تے اوتھے نا عبدالقادر جلانی ہے. تھوڑا جا اینج ہم والے پاسے لب دے ٹور جائیے نا تے اوتھے معین الدین چشتی ہے. اچھا ایدہ مطلب ہے ایک تے اسی بچے ہیں نبی پاک دی وجہ تو، تے دوجہ بچے ہیں انہ دی وجہ تو. ٹھنڈا بولے ہو یار. جدا ایمان ہے اونچی سبحان اللہ کیوں نہیں آندے؟ میرا دینا بند ہے تسی اٹھ کے بندہ ہی جان دیو، میرا دھیان نہیں ہویا یار مولانا. اچھا پھر سنو یار، ایک انتا ایک ہم. نہیں مزہ آیا. ایک انتا ایک ہم تے بچے ہیں اسی انتا دی وجہ تو. تے گل سنو ہم میں ابو بکر بھی ہم دے نے. ٹھنڈا بولیو جدا ایمان سی ابو بکر دے نا تے اچھو سبحان اللہ باندھا. ہم میں عمر فاروق بھی ہم دے نے. ہم میں کربلا والے بھی سارے ہم دے نے. تے ہم میں جننے اولیاء نے، جننے اصفیاء نے، جننے اوتاد نے، جننے عبدال نے، جتنے کلندر نے. ایک کلندر تے بڑا سبحان اللہ کیا تو سامنے. سبحان اللہ. اچھا کلندر کی ہوں ہے بھائی؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ ہوں ہے. میں پوچھے کلندر کی ہوں ہے تسی میں آواز ماریو سبحان اللہ. میں سمجھا سبحان اللہ ہوں ہے. وہ کلندر کی ہوں ہے بھائی؟ ہم میں تے ہوں ہے نا، وہ تے ہوں ہے نا ہم میں چھے. وہ ہوں ہے کی ہے؟ تواڈی خیر ہوئے بادشاہ. قبلہ بڑے بڑے علماء نے پوچھے کلندر کی ہوں ہے؟ اگوں اندر ہوں ہی کچھ نہیں، ہوں ہی کچھ نہیں. وہ قبلہ کلندر کی ہوں ہے؟ اندر ہوں ہی کچھ نہیں. علی جا کلندر کی ہوں ہی کچھ نہیں. وہ پھر جڑی گل علماء آکھنا سمجھ جانی چاہیے، مان لین چاہیے. جڑا سب کچھ ہو کے کچھ بھی نہ ہو نا انہوں ہی آندے ہوں. چلو چھڑو یار. ہم میں شامل ہے، ہم میں اولیاء شامل نے، ہم میں آدم بھی شامل نے. ٹھنڈا بولے ہو یار. جناب آدم دا نا ہے سبحان اللہ بندہ تھی بھائی. ہم میں نا ابراہیم بھی شامل نے. ہم میں نا سارے نبی شامل نے، سارے صحابی شامل نے، سارے اولیاء شامل نے. تے ہم میں نا وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. جدے ہتھاں تے ہتھ رکھ کے بیٹھے ہو نا مرشد تہاڈا وہ بھی شامل ہے. تے قیامت تک جڑے آن والے نے نا ولی وہ بھی شامل نے. ہون میرے وال ویکھیا جی ایک کسی بچیاں آنتا دی وجہ تو، ایک کسی بچیاں ہم دی وجہ تو. ہم میں سارے نبی نے، اولیاء نے، فقہاء نے، محدثین نے. تسی چپ کیتے ہو یار. ہم میں سارے اولیاء نے، فقہاء نے، محدثین نے، سارے غوث یعنی غوث کتب کلت سب نے.
ایک پاسے ہوم میں تے ایک پاسے انت ہے. سبحان اللہ. دیکھو گل لے کہ اے میرے تو سینئر نے، او میرے تو کافی سینئر نے، اے میرے تو سینئر نے، حضرت میرے تو سینئر نے، پر وڈی کرسی نہ انہاں اج ایک رکھی ہے. انہاں دا خیال ہے بندہ پاویں نہ لے کے پر ہے تے مہمان ہے، مولا علی دا پتر ہے، تو چلو اج انہوں وڈی کرسی دے دینے. اس لیے وڈی کرسی ہوندی بھی ایک ہی ہے، وڈی کرسی ہے بھی ایک ہی ہے. ایک پاسے ہوم میں ایک پاسے انت ہے. تے وڈی کرسی ایک دی ہے. فیصلہ ایسا ہونے کر لینا کہ ہوم دیئے کہ انتا دیئے. اور تسی تے عالم ہو، تسی تے اپنے پڑھائے ہو بادشاہ، میں جنہ مرضی بھی زور مارا تو اڈلی کو نوی گالتے نہیں میں کر سکتا. لیکن ایک پاسے انتا ہے تے ایک پاسے ہوم میں تے بچے اسی دوہاں توہاں نہیں. جڑے بندے ہیں نا بابے تے شاہی کوئی نہیں، انہوں نے سمجھاؤ بچے پھر دے ہو بابیاں دی وجہ تو. جنہوں سمجھ آئیے اونچی سبحان اللہ بندہ سی. میں پھر اکھا لگا جڑے اندر نا بابے تے شاہی کوئی نہیں، انہوں نے سمجھاؤ ہے بچے پھر دے ہو بابیاں دی وجہ تو. تے ویسے جڑی شاہ کوئی نہ ہوئے او دا انہا ذکر بھی نہیں کریدا. جنہوں میں شاہی کوئی نہ سمجھانتی ہوتا میں ذکر کیوں پہ کرنا. تے جے ہر تقریر اچھ میں 700 باری ہونا دی گال کراں تے پھر بندیاں نو سمجھ جانا چاہیے کوئی تے شاہ ہے نا جڑی میں چوب دیئے. بس جنہوں سمجھ آگئی ان میں کسی ویلے پھر اتحاد کر دیاں گا، ان میں آگے چلنا چاہنا. یا اللہ کسی مولوی نہ لسی گال نہیں کر سکتے دل دی، ہم تیرے نہ لی کرنے ہیں. بچے ہیں اسی ایک ہوم دی وجہ تو ایک آنتا دی وجہ تو. وڈی کرسی ایک کے ہونے دیتے کنوں بٹھا نہیں. اللہ فرماندہ ہے ذرا آخری صورت کر لیں دیو ذرا سورہ نصر اے آخری سورہ ہے نزولی ترتیب نزولی دے اندر تو بعد کوئی سورہ نہیں نازل ہوئی. او فرماندہ ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ بسم اللہ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. اور جدو ہم معافی مانگتے ہیں نا ہم تے پھر میں معاف کرنا پر اپنی مرضی نال نہیں مزہ آیا. میں ہوم نو معاف کرنا اپنی مرضی نال. اور جدو ہوم میرے کو معافی منگے نا تے میں اپنی مرضی نال معاف کرنا نہیں مزہ آیا. چپ ہو جا. وہ گال سنو ہوم دی معافی میں ہوم دے اندر آدم بھی معافی منگے نا تے میں 350 سال لیٹ کر دینا. ہوم نو میں اپنی مرضی نال معاف کرنا، ہوم نو معافی میں اپنی مرضی نال دینا. پر ولو انہم ظلموا انفسہم جاؤکا فاستغفر اللہ واستغفر لہم الرسول لا نہیں. آج جڑا لام آیا نا اے علماء اے طلباء دسنگے کہ اسلام نو قسمیاں معنی دیتا جا سکتا ہے. اللہ فرماندہ ہے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمَ. اور جدو تسی معافی میں مصطفیٰ نو لے آندے ہو نا پھر منو میری عزت دی قسم ہے میں بڑی جلدی فوراں معاف کر سکتا. وہ کوئی سمجھ آئیے جناب؟ کنا کو ٹائم باقی رہ گیا؟ کنے ہیں؟ اور 15 کو منٹ ہے نہیں یار. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. سبحان اللہ. اللہ دی قسمی ہے جڑا ماں اور اللہ نہ دے اتے گھنٹہ چاہیے ایک گھنٹہ پورا. اللہ دی قسمی گھنٹہ پورا چاہیے کہ ماں اللہ کیوں آیا ہے. وَأَرْسَلْنَاكَ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ غلطی ہی نہیں سی. وَأَرْسَلْنَاكَ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. پھر ماں اور اللہ کیوں آیا ہے نہیں ہوں نہیں اتنے بحث کرنی. بس میں پھر کبھی حاضر ہو جاؤں گا آپ کی بارگاہ میں. ابھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وا کا معنی ہے اور ماں کا معنی ہے نہیں. ارسالہ کا معنی ہے بھیجا. نا کا معنی ہے ہم نے. کا معنی ہے آپ کو. سبحان اللہ. باشو گل تے اے دیتے ہی ہو سکتی ہے. گھنٹہ ایک تے لگ سکتا ہے کہ گل نبی دی کر دے پیا تے بندیاں نو سادہ ہی نہیں سیدھا مصطفیٰ نو پیندہ سونیا تو سونا اپنی گل. ٹھیک ہے نا اے دے اتے گل ہو سکتی. چلو بہرحال وا اور وا نہیں بولے وا ماں نہیں ماں نہیں. ارسالہ بھیجا. ارسالہ بھیجا نہیں آواز نہیں. ارسالہ نا ہم نے نا ہم نے نا کا نا کا یہ نا کا دا بڑا جوڑ جے ہم اور آپ.
آئے آئے قبلہ ہم اور اِنَّا آتَيْنَاكَ یا ایوہ نبی اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ سمجھ دیو نا پہ ہے نا جوڑ پھر یہ دے اتے تقریر ہو سکتی تھی جے نا کا دے اتے لیکن ہون وقت کوئی نہیں واہ اچھی واہ ما نہیں ارسالہ بھیجا نا ہم نے کہا آپ کو اللہ مگر رحمت جی رحمت لیل حجی لیل دا لام جڑا ہے لام جارہ نہیں 22 معنی رکھتا ہے کرم بائی معنی سبحان اللہ اللہ دی قسمشہ ہم پہ جائے گی اسلام دے ہوتے جناب کوئی سے سمجھو یار کی گل پہ ہوں دی ہے وا اینڈ ما نوٹ ارسالہ سینٹ نا وی کا یو مت مرسی لیل فور سبحان اللہ عالمین all the world سبحان اللہ and we sent you not but as mercy for all the world ان تو سبحان اللہ کہہ لو یار سمجھ آ رہی ہے آپ کو اچھا بھئی گل لے وے کہ ساری آیت دے ایک ایک لفظ دا معنی جناب نو یاد ہے رحمت دا کوئی معنی نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی رحمت دا معنی کرو گے تو رولے مک جائیں گے لڑائی مک جائے گی جھگڑا مک جائے گا کوئی بندہ واپی نہیں ہوئے گا ٹھنڈا بولے ہو جناب کوئی بندہ ہلے گا نہیں بالکل دو کرنا اس سر ہو جائے گا بندیاں دا رحمت دا معنی کر دیو بس سبحان اللہ تسی نہیں کرنا چاہتے میرا اپنا میں تھکیا بیٹھا ویسے بھی میرا ٹائم ہو گیا میں چلنا تو آڑے کھولوں سبحان اللہ گھر میرا اپنا ہے پٹرول پورا ہے پریشان نہ ہوتا لنگرچ کوئی کمی نہیں جو اکھ ایسی ہو کھائیں تے توڑا نقصان ہو جانا ہے چوپ دی وجہ تو سبحان اللہ بولو سارے اچھی آواز نہ سبحان اللہ دیکھیں مولانا ابھی قاموس تو کھلنے سے رہی اس وقت یہ تو ماحول نہیں ہے منجد یا کوئی لغت کی کتاب تو ابھی میں نہیں کھول سکتا رحمت لفظ ہے کیا لفظ ہے رحمت اچھا یہاں مجھے سورہ الکہف یاد آ رہی ہے 18واں سورہ ہے قرآن حکیم کا اور 10ویں آیت میں لے رہا ہوں جناب تو سی چپ رہ گئے ہو سارے فقالو تو اصحاب کہف بولے ربنا آتینا من لدنکا رحمتا اے اللہ ہمیں اپنی جناب سے رحمت عطا کر اب یہ جو آگے لفظ آئیں گے وہ رحمت کا معنی ہوگا وَحَيِّ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدَا اللہ ہماری مشکل کو آسان کر دے پتہ چلا رحمت کا معنی مشکل کشا نکلا نہیں بولے سارے افسوس ہے مجھے چپ رہ گئے سارے میں پھر سے کہنا چل رہا ہوں پتہ چل ایک منٹ ٹھہریے گا قبلہ سورہ فرقان ہے 25 نمبر سورہ ہے اور 48ویں آیت ہے اب میرا کچھ تھوڑا یاداشت کا مسئلہ ہو رہا ہے شوگر کی وجہ سے وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ نہیں ضروری نہیں کہ میں زور لگاؤں اور آپ پھر سبحان اللہ کہیں قرآن میں اتنا زور ہے کہ آپ کا سبحان اللہ کہنا بنتا ہے جو طالب علم بیٹھے ہیں میں دیکھ رہا ہوں سب کے چہرے میں پھر آیت پڑھتا ہوں اللہ فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي وہ میں اللہ ہوں ارسل الریاح جس نے ہواؤں کو جاری کیا بشرًا بین یدی رحمتی یہ ہوائے رحمت کی خوشخبری لاتی ہیں اب یہ رحمت کون ہے فرمائے وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً وہ جو بارش ہے وہ میری رحمت ہے سورہ یاسین میں اللہ نے فرمایا بارش مردہ زمین کو زندگی بخشتی ہے پتہ چلا مردے کو زندگی دینا رحمت کا معنی نکلا بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے مردے کو زندگی دینا رحمت کا معنی نکلا میرے سرداروں مجھے سورہ بقر سے 105 نمبر آیت سامنے آ رہی ہے واللہ یختص برحمتہ من یشاء اللہ جسے چاہے اپنی رحمت کے لیے مخصوص کرے یعنی اللہ جسے چاہے اسے اسلام کی دولت سے مالا مال کرے رحمت کا معنی اسلام نکلا مجھے سورہ یونس سامنے آ رہی ہے قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون
رحمت کا معنی قرآن نکلا. مجھے سورہ آل عمران سامنے آ رہی ہے وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. وہ اللہ کی رحمت میں چمکنے والے چہرے ہمیشہ رہیں گے رحمت میں. رحمت کا معنی جنت نکلا. مجھے سورہ ہود سے جناب نوح کا خطبہ سامنے آ رہا ہے. ان کنت علی بینات من ربی وآتانی رحمۃ من عنده. اللہ نے مجھے اپنی رحمت سے مالا مال کیا. رحمت کا معنی ایمان نکلا. مجھے سورہ سعد سامنے آ رہی ہے ام عندهم خزائن رحمت ربک. کیا یہ نبی بناتے ہیں یا اللہ بناتا ہے؟ رحمت کا معنی نبوت نکلا. آپ چپ ہیں یار. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. رحمت کا معنی مغفرت نکلا. ما زکا منکم من احد ابدا. رحمت کا معنی طہارت نکلا. فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین. رحمت کا معنی کرم نکلا. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. رحمت کا معنی برکت نکلا. فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. رحمت کا معنی نرم دلی نکلا. ان رحمت اللہ قریب من. آپ چھو بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں میں 36 آیتیں پڑھنا چاہ رہا ہوں. نہیں مزہ آیا نہیں پڑھ رہا. رہتے چھوڑ دیں. آپ چھوڑ دیں یار. آپ والی بات نہیں ہے. میں کہیں اور جا کے پڑھوں گا. اس جوانی کو آگ لگانی ہے جو قرآن کے لیے نہیں بول پا رہی آپ کی. میں پھر کہہ رہا ہوں وَلَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَتِ رَبِّ. کیا ان کے پاس اللہ کی رحمت کے خزانے ہیں؟ رحمت کا معنی رزق نکلا. فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً. ہم نے خضر کو من لدن اپنے لدن سے رحمت سے نوازا. رحمت کا معنی امور غیبیہ کا علم نکلا. رحمت کا معنی امور غیبیہ کا جاننا نکلا. ان اراد بکم سوءا. اگر اللہ ارادہ کر لے کسی کو نقصان دینے کا. او اراد بکم رحمتا. تو کوئی کسی کو میدان میں فتح دے سکتا ہے. میدان جنگ کی فتح نکلا رحمت کا معنی. آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں یار. میں پھر سے کہہ رہا ہوں او ارادنی. سورہ زمر پر آ گیا ہوں. 39واں سورہ ہے اور 38ویں آیت ہے. او ارادنی بھی رحمتی حل ہننا ممسکات رحمتی ہی. اگر اللہ کسی کے ساتھ عافیت کا ارادہ کرے تو کوئی بت ہے جو اللہ کی عافیت کو روک سکتا ہے؟ بھائی رحمت کا معنی قرآن ہے. رحمت کا معنی ایمان ہے. رحمت کا معنی اسلام ہے. رحمت کا معنی جنت ہے. رحمت کا معنی باران ہے. رحمت کا معنی مشکل کشائی ہے. رحمت کا معنی برکت ہے. رحمت کا معنی رحماء بینہم. رحمت کا معنی محبت ہے. رحمت کا معنی محبت ہے. رحمت کا معنی مغفرت ہے. رحمت کا معنی نصرت ہے. رحمت کا معنی عزت ہے. نرم دلی ہے. امور غیبیہ کا علم ہے. مشکل کشائی ہے. زمین کا امن ہے. رزق ہے. عافیت ہے. کروں آیت کا معنی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. محبوب ہم نے آپ کو عالمین کے لیے غفور بنا کر بھیجا ہے. آپ کا دل کرے تو کوئی کبیرہ گناہ کر کے بھی آپ کے پاس آ جائے. موڈ آئے تو اسے سزا دے دو. نہ موڈ آئے تو کھجوروں کی ٹوکری دے کر بتاؤ اللہ نے مجھے غفور بنا کے بھیجا ہے. محمد تیرے پیچھے نماز پڑھنے والے مقتدی مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں تو بتاؤ انہیں میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں. جسے سمجھ آئیے مردوں کی طرح سبحان اللہ کہو. دیکھیں اب اس مقام پر آ کے مولوی کی بات ہو جائے گی. کوئی مولوی آپ کو نبی نہیں سمجھا سکے گا. نہیں سمجھا سکے گا مصطفیٰ کا مقام. اب یہاں سے ولایت شروع ہوگی. کوئی ولی اٹھے گا. وہ ریت کے ٹپے پر بیٹھے گا. اپنے مریدوں کو اکٹھا کر کے مدینے کی طرف منہ کرے گا اور کہے گا میں بتاؤں محمد کیا ہے. سارے مرید قدم پہ ہاتھ لگائیں گے. جی سائیں. آپ فرماتے ہیں میرا عشق بھی تو. بس آپ سمجھ گئے ہیں. میرا او بھی تو. 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 نہیں میں مجھے مزہ آیا. میرا او بھی تو. میرا او بھی تو. میرا او بھی تو. اس کا مطلب ہے ولی اسے کہتے ہیں جو مریدوں میں بیٹھ کر 36 آیتوں کو اکٹھا کر کے ایک جملے میں سمجھائے کہ محمد کسے کہتے ہیں.
پھر پوچھتے ہیں تواڈے بابیاں کی کیتا ہے؟ ساڈے بابیاں 50 آیتاں ایک جملے قوم تک پہنچائیاں نے، جسے سمجھ آئی ہے مردوں کی طرح سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ کتنا ٹائم ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بولو سبحان اللہ سبحان 6 منٹ، چلو 6 منٹ کی کوئی بات چھیڑ لیتے ہیں سبحان جو اللہ 6 منٹ کی ہو بس ہیں؟ پھر اس کے بعد اذان کے بعد بھی نہیں شاہ تک اتھے ہی نعرہ تکبیر سچی مجھے سمجھے نعرہ حیدری سیدی مرشدی 6 منٹ جو ضائع ہونا جے پیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ سبحان اللہ سبحان اللہ بفرا ہوا سمندر ہے یہ آیت۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا منبر قرآن سے خالی ہے، کیا بات ہے جنہیں آتا ہے وہ پڑھتے نہیں، جسے نہیں آتا وہ ٹرائی کر رہا ہے۔ سبحان اللہ گھر جا کے کہیے گا۔ 6 گھنٹے کے خطاب ہیں، قرآن کی ایک بھی آیت نہیں پڑھی جاتی۔ تھوڑے ہیں سمجھ آ رہی ہے جی آپ کو؟ تو میں عرض کر رہا ہوں، کہتے ہیں بابے کوئی شے ہی نہیں یار، تو قرآن ہمیں سورہ ال عمران کی 1:50 نمبر آیت میں کہتے ہیں انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر۔ بیٹا مجھے دیکھیں گے 6 منٹ، بس 6 منٹ میں گفتگو وائنڈ اپ ہے۔ مٹی پکڑتے ہیں مریم کے شہزادے، پانی پکڑتے ہیں، اسے مکس کرتے ہیں، پھر ایک پرندہ بناتے ہیں۔ میری طرف دیکھنا ہے، لنگر آ گیا ہے، الحمدللہ آ گیا، تو آڈے واسطے آئے فَأَنفُخُ فِيهِ قبلہ مولانا عرفان صاحب بڑا بدبخت بندہ ہے جو بزرگوں کی پھوک پر بکواس کرے۔ قبلہ میں پھر عرض کرنا چاہتا ہوں، پھوک جو ہے نا بزرگوں کی، اس پہ جو تشن و تان کرے نا، اس سے بدبختی کوئی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے مٹی کا پتلا بنا کے نا تمہارے ابے کا میں نے اسے پھوک مار کے اٹھایا تھا۔ جدہ اپنا پیو پھوکا نال ٹریا ہوئے وہ اپنے پیو دے تے بنو، جملہ ضائع کیا ہے آپ نے جناب۔ جدہ اپنا پیو پھوکا نال ٹریا ہوئے وہ اپنے پیو دا تے بنے نا جناب۔ انہوں تے پھوکا لے بابیاں دے خلاف نہیں کوئی گل کرنی چاہیے۔ معاف کرنا یار مجھے، میں پھر عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ نے اچھا چلو پھوک ماری، حضرت مریم دے شہزادے نے پھوک ماری، پرندہ اڑایا، سبحان اللہ لو حاصل پور والو مریم کا بیٹا پھوک پھوک یار میں پھوک تو کے نہیں چل پا رہے، اصلی پھوکاں لا چکر نہ ساڑا بھی۔ مولانا سارے بندے نو پتہ ہے کہ شاہ صاحب ماشاءاللہ بڑا سارا دن کو وظیفہ ہی کرتے ہوں گے نا، تے شام نو ساڑھے تسی تے ویکھے ہیں تسی گھر گئے ہو، شام نو بوئے دے کے بال لے کے کھلوتے ہوئے شاہ جی یہ پھوک مار رہے ہیں جی ذرا۔ مولانا عرفان صاحب میرے گھر کے بندے ہیں، میرے گھر کے اندر ان کا یعنی قیام ہے، یہ جانتے ہیں مجھے اچھی طرح سے کہ پھوک واسطے بندے ساڑھے بوئے تے کھلوتے رہیں گے۔ تو یار مجھے یاد آ رہا ہے یہاں پہ باولپور کے پاس ایک حیدر آجگاہ میں ایک مفتی صاحب ہے غلام احمد صاحب حافظہ اللہ، وہ میں کہنے لگے جی اماں جی ملنا چاہتے ہیں تو ماں انہوں دی مفتی صاحب دی ماں، میں چلا گیا میں سر تے ہاتھ رکھیا مائی صاحب اسان 107 سال دے عمر دے، مینوں آندے نے شاہ جی، میں کہ جی 12,000 درود روز پڑھ لینی ہے تے ایک شپارہ بھی پورا کر لیں۔ تے میں اپنے پتر مفتی نو آکھیا میرے پیرا نال ملاؤ جوان نے ہوتے چوکھا ہی پڑھ دے ہونے، ادو میں صاحب لایا شرم ہونی چاہیے شاہ جی اسی ہونے ہاں تے 12,000 درود مائی پڑھ دیئے پہ تے اسی تے کدی ایک تسبیح نہیں گاڑ کے ویکھی، اتوں اسی سننے ہیں چھڑ تسبیح تے ٹھپ دے مسلے نو سانو جاننے تو یار دے محل۔ معاف کیجئے گا یار، میں عرض کر رہا ہوں پھوک میں تجلی ہے، لیکن جو پھوک مار کے تجلی وارد کر کے جنس بدلے نا
وہ مریم کا بیٹا ہے. میدان جنگ میں اقاشا نامی صحابی آیا ہے, اس نے آگے کہا جی میرے کو شے کوئی نہیں جی, میں لڑنا چاہنا. کہا میں لڑا, زمین سے کھجی کا پتہ اٹھا کے محمد فرماندے نے لے اتنا جا کے لڑ. وہ آندا ہے جدوں مینوں دتا سے نے ادوں تے کھجور دا پتہ ہی سی, جدوں میں لے کے ٹریا ادوں بھی کھجور دا پتہ ہی سی, جدوں میں کافر نو ماریا ادوں بھی پتہ ہی سی, پر اودی تون وچ وجدیاں او لوہے دی تلوار بن گئی سی. جو پھونک مار کے جنس بدلے اسے مریم کا بیٹا کہتے ہیں. جیڑا انج کر کے پھڑا چھڑے تے جنس بدل جائے اسے حسین کا نانا کہتے ہیں. اچھا بھئی کوئی بھی آکھے گا ہاتھ سے نبی پاک دا بھی لگا ہے نا, پھر لگا ہے نا, کوئی گل نہیں. آؤ تھوڑا جا کے چلنے ہیں. حضرت مریم نے پتر پانی پھاڑ کے مٹی مکس کر کے رلا کے مکس کر کے گن کے پرندہ بنا کے پھوک مار کے پھر وہ جان پائی یہ پھوک مار کے. اللہ دی قسم ابو جہل مصطفیٰ دے کو آ کے عرض کرتا ہے گر رسولی چیز در دستم نہاں تو خبرداری زراز آشماں. اگر تو اللہ دا سچا نبی ہے داشا میری موٹھج کی ہے. محمد فرماندے نے میں بولا کہ تیری مٹھ بول کے بخائے. وہ سکھا جی مٹھ بولے گی, مصطفیٰ اینی میں کیا تے مٹھ دے روڑیاں کلمے پڑھ کے دشیا ہے. سستی نوں پھوک مارن دی لوڑ نہیں, ہاتھ بھی لان دی لوڑ نہیں. مریم دا پتر جڑا کم پھوک مار کے کرتا ہے, محمد دی نگاہ پوے تے کم ہو جاتا ہے. نبی پاک نے اینی ویکھیا تے ایسی نا ابو جہل نظر تے ماری نے نا, نظر تے ماری نے نا, نظر تے مبارک ہوئے میری جان چھوٹ گئی. مبارک ہوئے. اذان ہے, اذان تو اذان ہے. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.